ان کا تعارف میں آپ سے کرا دیتی ہوں. اور محترم اختر عباس صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, لائف کوچ ٹرینر ہیں. ان کو آج کے پروگرام میں ہم خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام سر, تھینک یو سو مچ فار بینگ ہیئر, ریئلی گڈ ٹو سی یو. اور سجاد محمود بھٹی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ہیں. ان کو بھی آج کے پروگرام میں ہم ویلکم کہتے ہیں. تھینک یو. اختر عباس صاحب, آپ سے شروع کر لیتے ہیں. ضرور. دوسری شادی ضرور ایسے ہی میں نے آپ سے کہا تھا مردوں کا فیوریٹ ٹاپک ہے, لیکن چلیں اب خواتین کی سوچ کی اگر ہم بات کریں, کیوں ڈائجسٹ نہیں کرتی خواتین دوسری شادی کو یا تیسری کو یا مردوں کی 4 شادیوں کے, چونکہ اسلام میں اجازت ہے اس کے باوجود بھی؟ اچھا, اس سے پہلے کہ میں سوال کو لیں, جتنی دوسری شادیاں میں نے ہوتی دیکھی ہیں اور اب چونکہ بہت زیادہ ہو رہی ہیں, تو مرد عام طور پہ انیشیٹو نہیں لیتا. یہ خاتون ہی ہوتی ہے جو اسے کہتی ہے, یعنی جس کی اسے جانتی ہے کہ وہ پہلا میرڈ ہے, بچے ہیں اس کے اور ویل ٹو ڈو ہے. تو یہ جتنی یہ سارے بز ورڈز ہیں جو بیٹھ کے ہم مزہ لیتے ہیں اور اس پہ مذاق کرتے ہیں اور مسکراتے ہیں, بالکل ٹھیک, یہ ضرورت ہے. اور جتنی خواتین زیادہ پڑھ لکھ کے اچھی جگہوں پہ چلی جاتی ہیں, ان کو اپنی مرضی کے, اپنے منصب کے لحاظ سے, اپنی شخصیت کے اعتبار سے جو بر چاہیے ہوتا ہے وہ اویلیبل تبھی ہوتا ہے, خاندانوں میں نہیں ہوتا, جو ان کا چوائس ہوتا ہے جہاں وہ جی رہی ہوتی ہیں. اور وہ ان سے ایک درجہ بلند چاہیے. اپنے سے نچلے درجے سے کوئی بھی خاتون نہ کم پڑھی لکھے سے شادی کرنے میں انٹرسٹڈ ہوتی ہے, ایون اپنے لیول پہ بھی نہیں کرنا چاہتی. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ خواتین نے انیشیٹ کرنا شروع کر دی ہے؟ وہی کرتی ہیں. اچھا, وہی کرتی ہیں, وہی ہاں کرتی ہیں. یعنی میرے پاس جو سب سے زیادہ مسئلے اب آتے ہیں وہ یہ نہیں ہوتا کہ پہلی بیوی دوسری پوچھتی ہیں ہم کیسے بیہیو کریں, یعنی ہم اپنا چنک محبت کا یا توجہ کا وہ کیسے لیں. ایکسیپٹنس آ گئی ہے اس کا, ایگزیکٹلی. آ گئی ہے. یعنی یہ جو ابھی خواتین نے جہاں جو دیا, ایک تو چھوٹی عمر کی تھی, زندگی جانتی نہیں ہے. زندگی بہت مختلف چیز ہے. اختر عباس صاحب, پھر بھی سوری فار انٹرپشن, میجورٹی کی اگر ہم بات کر لیں, بہت ریئر, اگین آپ والی بات کی پڑھی لکھی ہیں تو ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اب ہم ڈائجسٹ کر لیں گے, کیونکہ اسلام بھی اجازت دیتا ہے اور ہمیں بھی اپنی سوچ کو تھوڑا ہمیں بھی سمجھانا چاہیے اپنے آپ کو. لیکن میجورٹی کا آپ کیا کریں گے؟ کیوں خواتین نہیں برداشت کرتی؟ 100 کن کی اگر ہم بات کریں تو میں ہمیشہ آپ سے, مطلب کن کا مطلب ایک جھاڑو کا وہ چھوٹا سا تنکا جو آپ کی آنکھ میں چلا جائے تو آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ آپ نے کیا کرنا ہے, آپ آلموسٹ اندھے ہو جاتے ہو. تو یہ 100 کن ہے, مطلب آپ کے 100 کن آپ کی آنکھوں میں, خواتین نہیں برداشت کرتی. اچھا, یہ آج کا مسئلہ نہیں ہے, تاریخی طور پہ بھی خواتین کا دل چھوٹا ہوتا ہے. ایسے چڑی کا دل کہتے ہیں نا, یہ 1500 سال پہلے بھی ایسے ہی تھا, آئندہ بھی ایسے ہی رہنا ہے. لیکن پریکٹیکلی چیزوں کو دانائی کے ساتھ دیکھنا ہوتا ہے. وزڈم, ابھی پچھلے کچھ عرصے میں 11,000 لڑکیوں کے کیسز ہیں صرف لاہور میں جو خلا کے لیے گئے ہوئے ہیں. اچھا, اب جب ان کی فراغت ہو جائے گی تو کیا ان میں سے کسی ایک کی بھی کنوارے لڑکے سے شادی ہو پائے گی؟ یعنی کسی نہ کسی یہ سیکنڈ میرج والے کے ساتھ طلاق یافتہ کا ساتھ ہوگا. اور والدین بھی اکوموڈیٹو ہو رہے ہیں, لیکن یہاں بیٹھ کے جن کا کچھ سٹیک نہیں ہے وہ تو جو مرضی تبصرہ کر لیں. کھیتوں میں اگائے ہوئے ہیں کہ ان کے مطابق وہ آئیڈیل آئے گا اتنے فٹ کا. ابھی کل میں دیکھ رہا تھا 2 خواتین نئے امریکی جو کینڈیڈیٹ اس کو کر رہے تھے کہ 6 فٹ کا قد ہے, چمکتے دانت ہیں, چمکتی آنکھیں, یعنی وہ امریکی صدر کا جو پروفائل ہے بیان کر رہی ہیں کہ اس کی خوبی ہے. تو اگر خواتین ساری زندگی میں اسی طرح کا بیان کرتی ہیں تو نہیں چل سکتا. اچھا, ایک بڑا انٹرسٹنگ سے سوال ہے, میں آپ کی طرف آتی ہوں اختر عباس صاحب. سجاد صاحب, آپ بتائیے گا معاشرے کی ایکسیپٹنس آپ کتنا سمجھتے ہیں؟ بینگ اے ایڈوکیٹ آف دا سوسائٹی, آپ یہ سمجھے فی الحال. اب آپ کیا دیکھتے ہیں جو کیسز آپ کے پاس آتے ہیں, ان میں ایک تو چلے وائف ہے جس نے ایکسیپٹ نہیں کیا, یا ایک وائف ہے جس نے کر لیا ہے. اب ہمارے معاشرے میں بھی اٹ سیلف اس کو بہت برا سمجھا جاتا ہے, اس مرد کو, او مائی گاڈ اس نے 2 شادیاں کی ہوئی ہیں, اس نے 4 کی ہوئی ہیں, وہ ایک عجوبہ بن جاتا ہے ہمارے. اس پہ میں باقاعدہ ایک میرے ایک بڑے پیارے دوست ہیں, ان کا میں ایک واقعی کوٹ کر دیتا ہوں. وہ بڑے ماشاءاللہ حافظ عالم, ان کی سوسائٹی میں بڑی ایک آنر رسپیکٹ تھی. تو ان کی بیوی علیل ہوئی تو انہوں نے ارادہ کیا کہ میں سیکنڈ میرج کر لوں. تو اس کے اب 2 پہلو نکلے. ایک مثبت پہلو یہ نکلا کہ جب اس نے ارادہ کیا تو اس کی ماشاءاللہ بیوی جو بستر پہ تھیں وہ اٹھ کے چنگی بھلی ہو گئی. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے, مجھے کیا ضرورت ہے, میں سارے گھر کے کام کروں گی. اس نے پھر اس کو نہیں مانا. اب دوسرا اس کا منفی پہلو یہ نکلا کہ وہ جب اپنے گاؤں گئے تو وہاں پہ ان کے جو عزیز و اقارب تھے, انہوں نے اب یہ کہنا شروع کر دیا. انہوں نے کہا یار مولوی تو بندہ بڑا شریف سی, مطلب شرافت ختم ہوگی. اگر ہم شرافت ختم ہوگی. یہ وہی چیز ہے جو آپ نے اویل میں یہ شروع میں ہی پروگرام کے شروع میں آپ نے فرمایا کہ چونکہ پارٹیشن سے قبل جو ہمارا ایک معاشرہ تھا جس میں ہندو مسلم اکٹھے رہ رہے تھے,
تو ہمارے جو معاشرتی کلچر ہے، شادیوں کا کلچر ہے، خاندانی سسٹم ہے، اس پہ ایک بڑی گہری چھاپ ابھی تک موجود ہے. بتدریج وہ کم ہو رہی ہے، جس میں ایک بڑا فیکٹر ہے ایجوکیشن. ٹھیک ہے، ایجوکیٹڈ ہوئے ہیں، ہماری لٹریسی ریٹ بڑا ہے. ٹھیک ہے، تو اس حوالے سے میں یہ کہتا ہوں کہ لیکن یہ چھاپ ابھی بھی موجود ہے. جی جی جی، ابھی بھی چھاپ موجود ہے. اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ اس کو گناہ کبیرہ سمجھا جاتا ہے، شجر ممنوعہ کہا جاتا ہے. کہ میں کہتا ہوں کہ بیوی کہتی ہے کہ فتوی والی بات آ گئی ہے نا اختر باز صاحب، اس کو بھی ذرا ایڈریس کیجیے گا. یہ چھاپ رہے گی، یہ چھاپ رہے گی، چونکہ بنیادی طور پر ہم سارے اپنے مفادات دیکھتے ہیں. یعنی اگر مفادات کی جگہ آواز دیکھو یا دونوں کے فائدے دیکھیں تو چیزیں بدل جاتی ہیں. ہم بدلنے پہ آمادہ نہیں ہوتے، جس وجہ سے ہم لیئرز میں دقتیں کھڑی کرتے ہیں اور اس کے بعد سوسائٹی کا جو حشر کرتے ہیں، ہمارے سامنے گناہ کا رستہ کھل جاتا ہے. آپ دوستیاں اس کی اجازت دے رہے ہیں، ساتھ ڈیٹنگ ہو رہی اس کی اجازت دے رہے ہیں، صرف اس کو قانونی طور پہ. وہ بچی جو کئی سال اپنے باس کے ساتھ تعلق میں رہتی ہے، اگر آپ اس کا نکاح کر دیتے ہیں تو وہ سارا جائز حلال ہو جاتا ہے، وہ بھی ایک ریسپیکٹفل. اچھا سر، یہ حلال والی بات آپ نے اتنی خوبصورت کی ہے کہ ہم نے خود زنا کو آسان اور نکاح کو مشکل کر دیا. بڑی مختصر سی بات ہے، ہمیں کیا ہی ڈکی چھپی بات ہے. اگر سوشل میڈیا پہ بات پہ ایک کلپ جانا ہے اور ہم نے اس پہ بھی بات کرنی ہے، دو چھوٹی سی باتیں. سر، ایک عورت برداشت نہیں کر سکتی یا نہیں کرتی، یہ سادہ سا سوال ہے. اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتے ہیں ہم سے، کیا اس کو نہیں پتا کہ سوہا یا ایکس وائی زی جو ہے وہ دوسری شادی برداشت نہیں کر سکتی؟ بہت اعلیٰ، بہت اعلیٰ. اچھا، ایک بات جو ہم بنیادی طور پہ بھول جاتے ہیں کہ جب بھی اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے، عورتوں کو ڈر ہوتا ہے انسرٹن حالات کا، کہ میاں صاحب خرچہ دیں گے کہ نہیں دیں گے، گھر کیسا ہوگا. جو بادشاہ تھے یا نواب تھے یا جو ہمارے ہاں آس پاس اس وقت شوبز کے لوگ ہیں یا میڈیا کے لوگ ہیں، جو افورڈ کر سکتے ہیں، ان کی بیویوں کو کوئی خطرہ نہیں ہے. گھر ان کو الگ دے دیجئے، ان کا خرچہ الگ دے دیجئے، ان کو محبت میں شیئر دے دیجئے پراپر، ناانصافی نہ کیجئے، تو یہ بڑے سموتھلی چل جاتا ہے. اچھا، جو پرانی مت تھی، اگر آپ کو یاد ہو، ایک عورت مرے ہوئے بندے کے ساتھ ہی اسے مرنا پڑتا تھا، پر وقت نے یہ جو پریشر ہے زمانے کا، یہ بدل لیتا چیزوں کو. اسی طور پہ ویسٹ میں اب چیزیں بدل رہی ہیں. ہم چونکہ ان کو بہت زیادہ دیکھتے ہیں. مجھے پچھلے دنوں جدہ میں ہمارے ایک دوست ہیں، انہوں نے ایک اپنے لینڈ لارڈ سے ملوایا. اس کے گھر کے 4 فلور تھے، تو نیچے 4 بڑی لینڈ روور کھڑی تھی. انہوں نے کہا 4 بیویاں اس کی، شام کو ہاتھوں میں اچھا، میں سوچتا رہا پتہ نہیں کوئی ہیرو ہوگا، کتنا خوبصورت ہوگا. وہ اچھا خاصا کو 60-65 سال کا بابا تھا. میں بہت ڈپریشن میں گیا. وہ ان کو ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے ایسے لہراتا ہوا نکلے اور وہ واک پہ گئے. وہاں عورت کو کوئی پرابلم نہیں ہے ان سوسائٹیز میں، چونکہ سٹیبل، اس کو مالی طور پہ بھی سٹیبلٹی ملتی ہے، سوشلی بھی وہ سٹیبل ہوتی ہے. لیکن اختر عباس صاحب، یہاں پہ جو ہم دیکھتے ہیں، جو آپ فرما رہے ہیں، شیخوں کی بات کریں، امیروں کی بات کریں، تو چلو کہیں نہ کہیں بہت سارے معاملات، اور گاڑی لے لی، بادشاہوں کی بنگلہ لے لیا، سارا کچھ ہو گیا. لیکن ہمارے یہاں جو صورتحال ہے، کیا آپ کو لگتا ہے، کیونکہ میں بڑی قریب سے، ایک رپورٹر کا کام یہ ہوتا ہے کہ ہم بڑی باریکی ساری چیزیں دیکھتے ہیں، تو بہت سارے گھروں میں جہاں جہاں اس قسم کی شادیوں، اور پھر معاملہ وہ جو ہم بات کرتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں جو اسلام میں بھی چیز ہے کہ ہاں اپنے جائز حقوق دینے ہیں، تو ہم نے کہیں نہ کہیں وہ حقوق، اور اس کی بات اگر کی جائے، یا پچھلی بیوی سے جو نئی دلہن آتی ہے، تو کہیں نہ کہیں مرد کا جھکاؤ بھی وہاں پہ زیادہ ہوتا ہے. تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ معاملہ عدالتوں کی طرف زیادہ جاتا ہے ہماری سوسائٹی کی اگر بات کی جائے. اچھا، ایک جو ظلم ہمارے ہاں ہوا، غالباً ایوب خان صاحب کے زمانے میں یہ شروع ہوا کہ اس میں بلا وجہ روک لگائی گئی. پہلی بیوی کی کسی طور پہ اجازت کی نہ ضرورت ہے، نہ یہ شرط لگائی جا سکتی ہے. بالکل غیر اسلامی، غیر فطری، غیر قانونی قسم کی یہ چیز ہے. پر آپ نے عورتوں کے وہ جو تھی این جی اوز، ان کے پریشر میں آ کے یہ شرط رکھی. بنیادی طور پر اس نے سوسائٹی کو زیادہ خراب کیا، لوگوں کی خاندانوں کو توڑا، دلوں کو توڑا. اچھا، آپ اگر ذرا دیکھیں سمجھداری کے ساتھ، لاہور میں کچھ جتنے پوش علاقے ہیں، یہاں پہ بہت زیادہ جو گھر ہیں وہ دوسری بیویوں کے ہیں، اور لوگ پہلی بیویاں الگ رکھتے ہیں، دوسری بیویاں الگ رکھتے ہیں. ہمارے ہاں افورڈ، دیکھیں لاہور میں اگر لوگ 1.5 کروڑ سے زیادہ گاڑیاں افورڈ کر سکتے ہیں اتنے لمبے خرچوں کے ساتھ، تو اب وہ اپنی بیویاں بھی افورڈ کر سکتے ہیں، ان کے بچے بھی افورڈ کرتے ہیں. جو چھوٹا طبقہ ہے جو افورڈ نہیں کر سکتا، وہ ٹی وی کو دیکھ کے، فلموں کے دیکھ کے خواہشیں تو ہوتی ہیں، پر جب وہ کر لیتے ہیں تو ان سے افورڈیبلٹی کا مسئلہ بنتا ہے.